السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، معزز سامعین حضرات، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس لحاظ سے کہ ہم قضا رسوم کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور بہت ہی مختصر انداز میں آپ سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ سے جو روزے چھوٹ گئے پچھلے رمضان میں، ہم ان روزوں کا کیا کریں، اور پھر رمضان عنقریب آنے ہی والا ہے، تو اس موقع پر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر کے مائیں اور بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ پورے سال جو ان کو موقع ملا انہوں نے روزہ نہیں رکھا، جو چھوٹ گیا تھا روزہ ان کو نہیں رکھا، یا پھر کسی عذر کی بنا پر وہ نہیں رکھ سکے، تو آخر ان روزوں کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جو بھی روزے پچھلے رمضان میں ہم سے فوت ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، ہم کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان روزوں کی قضا کر لیتے، ان روزوں کو پورا کر لیتے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی بھی وجہ سے روزہ چھوٹا ہوا روزہ پورا نہیں ہو سکا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزے پورے کر لیں، اس لیے کہ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کا حکم یہی ہے کہ آپ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ پچھلے رمضان کے روزے پورے کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان یکون علی صوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، رواه البخاری۔ وہ فرماتی ہے، بیان کرتی ہے کہ رمضان کے روزے مجھ پر باقی رہ جاتے، چھوٹ جاتے تھے، تو میں ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی مگر شعبان میں، یعنی تاخیر ہوتی جاتی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، شعبان کے بعد عنقریب رمضان آنے والا ہوتا، تو میں کیا کرتی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھ لیا کرتی تھی، اور میرا جو پچھلے رمضان میں روزہ چھوٹ گیا ہوتا یا فوت ہو گیا ہوتا، ان روزوں کی میں قضا کر لیتی تھی شعبان میں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، جو روزے رہ جاتے ہیں، بیماری کے سبب ہو، عذر کے سبب ہو، کسی مجبوری کے سبب ہو، یا عورتوں کے ایام مخصوصہ ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں، تو چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم فوری طور پر ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اس میں وسعت اتنی گنجائش ہے کہ ہم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے تو ہم کیا کریں، ابھی اگر 2-4 روزے ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں تو ابھی جو ایام بچے ہوئے ہیں، ان ایام میں ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی حدیث کی روشنی میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْخَذُ مِنْ حِرْصِهَا لَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمْضَانٌ آخَرٌ، یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حرص سے کہ وہ شعبان میں کم از کم شعبان میں، یعنی آئندہ رمضان آنے سے پہلے جو شعبان آتا ہے، اس شعبان میں وہ روزے پورے کر لیتی تھی، تو ان کے اس حرص سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قضا ہے اس کی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، قضا کی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے دوسرے رمضان کے بعد بھی، یعنی دوسرے رمضان ایک رمضان میں روزہ چھوٹ گیا تو ہم دوسرے رمضان کو بھی نہ گزار دیں، بلکہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے ہم پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، اس میں بھی وسعت کا پتہ چلتا ہے، اس میں بھی کشادگی کا پتہ چلتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ تم میں سے جو مریض ہے،
یا مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے ایام میں، رمضان گزر جانے کے بعد دوسرے ایام میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں وہ کیا کر لے، ان روزوں کی قضا کر لے، ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اس میں وسعت اتنی ہے کہ من ایام اخر، یعنی دوسرے ایام میں اس کو پورا کر لے، اور دوسرے ایام میں آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی ایام ہیں، سب اس میں داخل ہیں۔ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ نفس اس کو اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس میں کیا ہے، اللہ رب العالمین ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہی اس کو مکلف کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی تم پر دین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، دین میں آسانی ہے، لہذا آسانی کی بھی ایک حد ہے، یعنی دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی ہے۔ آئندہ رمضان آئے تو ہم پھر رمضان کا روزہ رکھیں گے یا چھوٹے ہوئے روزے رکھیں گے۔ اس لیے اگر کوئی عذر اور پریشانی لاحق نہ ہو تو ہمیں فوری طور پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ اہم مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔